دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَزَلَ فِي الْمُنَافِقِينَ، یہاں پر فصل کو بیان کر دیا۔ غرض صاحب جلالین کی اس عبارت سے فصل کو بیان کرنا ہے کہ پہلے کافروں کا بیان تھا، اب یہاں سے پہلے کافروں اور مشرکین کا بیان تھا، اب یہاں سے منافقین کا بیان شروع ہو گیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں یقولو جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے کر آئے اللہ تعالیٰ کے اوپر، بالیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر، اے یوم القیامت لأنہ آخر الایام، یوم القیامہ یہ مصداق کو بیان کر دیا، یہ مصداق کو یوم الآخر کے مصداق کو بیان کر دیا کہ کچھ منافقین، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آئے اور آخرت کے دن پر یعنی قیامت کے دن پر ایمان لے کر آئے۔ تو قیامت کے دن کو پھر آخر یوم الآخر کیوں کہا؟ لأنہ آخر الایام، یہ وجہ تسمیہ بیان کر دیا، کیونکہ وہ آخری دن ہوگا، اس کے بعد تو پھر انسان جنت کے اندر یا جہنم کے اندر ہوگا، تو اس لیے اس کو یوم الآخر آخر کہہ دیا۔ وما ہم بمؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وہ کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اور نہ آخرت کے دن کے اوپر۔ رؤی فیہ معنی من وفی ضمیر یقول لفظھا، اب یہاں پر اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ پہلے یہ منافقوں کے بیان کے اندر یقول واحد کی ضمیر یہاں پر راجع ہے من کی طرف، اور یہاں پر وما ہم بمؤمنین جمع کی ضمیر کو راجع کر دیا، تو ہم ضمیر یہ بھی من کی طرف راجع ہے اور یقولو کی ضمیر یہ بھی من کی طرف راجع ہے، تو یقولو کے اندر واحد کی ضمیر کو راجع کیا من کی طرف، اور ہم ضمیر یہ جمع کی ضمیر کو راجع کیا من کی طرف، تو من ایک ہی لفظ ہے، یہاں پر واحد کی ضمیر کو راجع کیا، یہاں پر جمع کی ضمیر کو راجع کیا، یہ کیوں؟ تو جواب اس کا دے دیا کہ رؤی فیہ معنی من، یہاں پر جو جمع کی ضمیر کو راجع کیا ہے تو اس میں من کے معنی کی رعایت کی گئی ہے۔ بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں، تو من کا مصداق ہے وہ تو بہت سارے ہیں، منافقین تو بہت سارے تھے، سمجھ آ گئی بات؟ اور یقولوں کے اندر من کے لفظ کی رعایت کی گئی ہے، کیونکہ من لفظ کے اعتبار سے تو واحد ہے، من اس میں موصولہ ہے، ٹھیک ہے، تو لفظ کے اعتبار سے چونکہ واحد ہے، تو یقولو کے اندر من کے لفظ کی رعایت کی گئی ہے اور لفظ کے اعتبار سے یہ واحد ہے، لہذا یقولو کے اندر واحد کی ضمیر کو من کی طرف راجع کیا گیا، لیکن مصداق کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے چونکہ من جمع ہے، اس لیے کہ من کا اطلاق بہت سارے منافقین کے اوپر ہوتا ہے، ایک منافق کے اوپر نہیں ہوتا، تو چونکہ یہاں پر معنی کی رعایت رکھی گئی تھی تو اس لیے یہاں پر اس کو جمع کی ضمیر من کی طرف راجع کی گئی، سمجھ گئے؟ یخادعون اللہ، یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے، والذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے، بإظہار خلاف ما ابطنوا من الکفر، یہ صورت مخادعت ہے، یہ سورہ مخادعت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، تو کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ بإظہار خلاف ما ابطنوا من الکفر، کہ دلوں کے اندر جس کفر کو چھپایا ہوا ہے اس کے خلاف کو ظاہر کرتے ہیں، تو اس کے خلاف کو ظاہر کرنے کے ساتھ یہ کس کو؟ مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، سمجھا گئی بات؟ تو بإظہار خلاف ما ابطنوا یہ صورت مخادعت ہے، لیدفعوا عنہم یہ وجہ مخادعت ہے، دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ لیدفعوا عنہم احکامہ الدنیاویہ، تاکہ وہ دفع کر سکے، ہٹا سکے، عنہم اپنے آپ سے، احکامہم اس کفر کے احکامات کو جو دنیا کے اندر لاگو ہوتے ہیں،
یہ محادات، یہ دھوکہ کیوں دیتے ہیں مومنوں کو؟ دھوکہ اس لیے دیتے ہیں کہ کفر کے احکامات جو دنیا کے اندر متوجہ ہوتے ہیں کافروں کے اوپر کہ بھئی یا تو ٹیکس ادا کرو، ٹیکس ادا نہیں کرتے تو یا اسلام لے کر آؤ، اسلام نہیں لاتے تو ٹیکس ادا کرو، ٹیکس ادا نہیں کرتے تو پھر تلوار کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو ان احکامات سے خود کو بچانے کے لیے یہ کیا کرتے ہیں؟ اس طرح منافقت کا اظہار کرتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما يخدعون الا انفسهم، اور یہ منافق دھوکہ نہیں دیتے مگر خود کی جانوں کو ہی دھوکہ دیتے، کہ یہ تو کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دیتے بلکہ یہ خود کی جانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیوں دھوکہ دیتے ہیں خود کی جانوں کو؟ لأن الوبال، اشکال یہ تھا کہ اپنے آپ کو تو کوئی بھی دھوکہ نہیں دیتا، اپنے آپ کو تو کوئی بھی دھوکہ نہیں دیتا، تو جواب دے دیا کہ خود کو دھوکہ دینا اس لیے ہے کیونکہ اس دھوکے کا وبال ان کی طرف راجع ہوگا، دھوکے کا وبال ان کی طرف راجع ہوگا۔ لأن وبال خداعهم راجع الیہ، اس لیے کہ دھوکے کا وبال ان کی طرف راجع ہوگا۔ فیفتضحون فی الدنیا باطلاع فیفتضحون فی الدنیا باطلاع اللہ نبیہ علی ما ابطنوا ویعاقبون فی الآخرۃ، یہ صورت وبال ہے، فا تفصیلیہ ہے اور صورت وبال، ٹھیک ہے، کہ وبال کی صورت کیا ہوگی پھر؟ تو فیفتضحون مجھول ہوگا، اچھا، یہ رسوا کر دیے جائیں گے، یہ فی الدنیا، دنیا کے اندر رسوا کر دیے جائیں گے، وبال اس طرح ہوگا کہ دنیا کے اندر یہ رسوا کر دیے جائیں گے۔ اب باطلاع اللہ نبیہ، یہ صورت کو بیان کیا جا رہا ہے رسوائی کا، کہ رسوا کس طرح ہوں گے، دنیا کے اندر رسوا ہو جائیں گے، یہ تو وبال ہو گیا، لیکن رسوا کس طرح ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مطلع کر دے گا علی ما ابطنوا، اس چیز کے اوپر کہ جو انہوں نے چھپایا ہوا ہے، تو دنیا کے اندر یہ رسوا ہو جائے گی، تو یہ دنیا کے اندر رسوائی ہو گئی۔ وَيُعَاقَبُونَ، یہ دوسری رسوائی ہے جو آخرت کے اندر ہوگی، اور آخرت کے اندر ان کو عذاب ملے گا۔ وما یشعرون، اور وہ نہیں جانتے، یعلمون، تو یشعرون یہ معنی بیان کر دیا یعلمون کا، یشعرون بمعنی یعلمون کے ہے، کہ وہ جانتے نہیں، ان خداعہم لانفسہم، یہ مفعول بھی کو ذکر کر دیا، یہ مفعول بھی کو ذکر کر دیا، مفعول بھی کو ذکر کر دیا، یشعرون کے لیے مفعول بھی محذوف ہے، کہ وہ جانتے نہیں کہ ان خداعہم لانفسہم، کہ ان کا دھوکہ یہ ان کی خود کی جانوں کے لیے۔ والمخادعۃ ہا ہنا من واحد کعاقبۃ اللص، یہ اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مخادعت تو باب مفاعلہ ہے، اور باب مفاعلہ کے اندر عمل جانبین سے ہوتا ہے، ضارب زید و عمر، زید اور عمر نے ایک دوسرے کو مارا، تو جب یہاں پر مخادعت ہے تو اس کا معنی بھی یہی ہوگا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے، یہ مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مومن ان کو دھوکہ دیتے ہیں، تو یہ تو باب مفاعلہ ہے، اور باب مفاعلہ کے اندر تو عمل جانبین سے ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ مومن بھی ان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو جواب دے دیا کہ مخادعت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہاں پر عمل ایک جانب سے ہوتا ہے، وہاں پر عمل ایک جانب سے ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ جیسے کہ کہا جاتا ہے عاقبت اللص، میں نے چور کو سزا دی، اب یہاں پر عاقبت اللص یہ بھی باب مفاعلہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے چور کو سزا دی، چور نے مجھے سزا دی، عاقبت اللص اس کا مطلب کہ میں نے چور کو سزا دی، یہاں پر معاملہ ایک طرف سے ہے، تو کبھی کبھی باب مفاعلہ کو ذکر کیا جاتا ہے اور اس میں اندر معاملہ من جانب واحد ہوتا ہے، نہ کہ من جانبین ہوتا ہے۔ وذکر اللہ فیہا تحسین، یہ دوسرا ایک اعتراض ہے اور اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یخادعون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ جس کو دھوکہ دیا جاتا ہے وہ اس کے عدم علم کی علامت ہوتی ہے کہ بھئی اس کو پتہ نہیں تھا تو دھوکہ لگ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ تو ہر ایک چیز کے اوپر باخبر ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیسے دھوکہ دے دیا؟ تو اس کا ایک جواب ہے کہ یہاں پر استعارہ تمثیلیہ ہے،
استعارہ تفصیلیہ اس کو کہتے ہیں کہ حیت منتزع من المتعدد کو تشبیہ دی جاتی ہے حیت منتزع من المتعدد سے، مطلب یہ کہ ایک مجموعی صورت ہوتی ہے، اس مجموعی صورت کو تشبیہ دی جاتی ہے ایک دوسری مجموعی صورت کے ساتھ۔ سمجھ آ گئی بات؟ جیسے انگور کا گچھا دیکھ لیا، تو انگور کا گچھا اس کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو ستاروں کی طرح لگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب؟ انگور کا گچھا ایک حیت منتزع ہے، آپ نے انگور کے دانوں کو جمع ہوتے ہوئے دیکھا تو اس سے آپ نے ایک صورت کو اخذ کر لیا کہ ان کی جمع ہونے کی صورت ایسے ہے جیسے ستارے جمع ہوئے ہوں۔ سمجھ گئے؟ تو جس طرح ستارے اکٹھے ہوتے ہیں تو خوبصورت لگتے ہیں، تو انگور کا گچھا بھی اکٹھے ہو کر خوبصورت لگتا ہے۔ تو ایک متعدد چیزوں کا اکٹھے ہو جانا، اس سے ایک حکم نکالا جاتا ہے، سمجھ گئے؟ اس کو تشبیہ دی جاتی ہے ایک دوسرے متعدد چیزوں کے ساتھ جو جمع ہوئے ہیں، اور پھر ان سے ایک حکم کو منتزع کر کے اس کا حکم لگایا جاتا ہے۔ جیسے کہ انگور کا گچھا یہ ایسے ہیں جیسے ستارے جمع ہوئے ہوں، تو جب ستارے اکٹھے ہوتے ہیں جہاں پر تو وہ تو خوبصورت لگتے ہیں، تو انگور کا گچھا بھی خوبصورت لگتا ہے۔ تو اب یہاں پر بھی استعارہ تمثیلیہ ہے کہ یخادعون اللہ، اس کو تشبیہ دی گئی ہے اس کے ساتھ کہ جب کوئی ساتھی اپنے محسن کو دھوکہ دیتا ہے، تو جب کوئی اپنے محسن کو دھوکہ دیتا ہے تو وہ تو کبھی حرکت ہوتی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ نہیں کہ یہ بھی کبھی حرکت ہے۔ اب اللہ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے، لیکن چونکہ اپنے محسن کو دھوکہ دینا، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا ایسے ہے جیسے کہ اپنے محسن کو دھوکہ دینا۔ اللہ کو دھوکہ دینا، اس کی ایک صورت کو منتزع کیا گیا، اخذ کیا گیا، لے لیا گیا، ہاں؟ پھر اس صورت کو تشبیہ دی گئی کس کے ساتھ؟ جب کوئی اپنے محسن کو دھوکہ دیتا ہے، تو جب کوئی اپنے محسن کو دھوکہ دیتا ہے اس کو تو سب کہتے ہیں کہ یہ کبھی حرکت ہے، تو جب کوئی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتا ہے تو اس کا معنی بھی یہ کہ یہ کبھی حرکت ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ کہ یہاں پر مجاز ہے۔ دوسرا جواب کیا ہے؟ کہ یہاں پر مجاز ہے۔ مجاز کیا ہے؟ مجاز یہ کہ اسناد الفعل الی غیر ما هو له، اسناد الفعل الی غیر ما هو له، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ بنگلہ چودھری صاحب نے بنایا ہے۔ اب چودھری صاحب تو بنگلہ نہیں بناتے، بنگلہ تو مزدوروں نے بنایا ہے، تو کہاں بنگلہ مزدوروں نے بنایا ہے لیکن چودھری صاحب نے حکم دیا تھا۔ تو اب بنگلہ بنانے کی نسبت کس کی طرف کی؟ ان کی طرف کی جس نے بنایا نہیں تھا، اس کو کہتے ہیں اسناد غیر ما هو له۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسناد غیر ما هو له، کہ جس نے کام نہیں کیا اس کی طرف اسناد کیا گیا۔ اب یہاں پر وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے، بلکہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یخادعون اللہ اے یخادعون رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا تو چونکہ تعلق ہے تو اس لیے یہاں پر لفظ اللہ کو ذکر کر دیا۔ سمجھ گئے؟ وما یخدعون، وما یخدعون یہ دوسری قرأت کو بیان کر دیا، یہاں پر ایک قرأت وما یخدعون ہے، وما یخدعون الا انفسهم، اور دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، مرض شک و نفاق، مرض کا معنی بیان کر دیا، ان کے دل بیمار ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی ان کے دلوں کے اندر شک اور نفاق، ان کے دلوں میں شک اور نفاق ہے۔ فہوا، اب یہ شک اور نفاق، یمرض قلوبہم اے یضعفها، ان کے دلوں کو کمزور کر دیتا ہے، بیمار کر دیتا ہے، یعنی ان کے دلوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ مزہ کی بات؟ فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھایا اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو۔ اب ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، یعنی ان کے دلوں کے اندر شک ہے، نفاق ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا وجود ہے نہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تردد ہے ان کے دلوں کے اندر، تردد کے ذرا سے تو آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے تردد کے ساتھ۔ تو جب ان کے دلوں کے اندر شک ہے، نفاق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اس نفاق کو بڑھا دیا۔ کیسے؟ بما انزل اللہ من القرآن، یہ صورت
زیادت کو بیان کر دیا. یہ صورت زیادت کو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا. کیسے بڑھا دیا؟ صورت زیادت. اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. انزلہ من القرآن، وہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا قرآن کو، تو اس قرآن کے نزول کے ساتھ ان کے مرض کو بڑھا دیا. لکفرہم بہ، یہ اعتراض کا جواب ہے. اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن تو دلوں کے لیے شفا ہے، قرآن تو شفا دیتا ہے نہ کہ مرض دیتا ہے. تو جواب دیا لکفرہم بہ، ان کے نفاق کو قرآن بڑھاتا نہیں ہے. قرآن ٹھیک ہے مٹانے کے لیے ہے، لیکن چونکہ انزال قرآن سبب بنتا ہے اس کے کفر کا، تو یہ کفر ان کے مرض کو بڑھا دیتا ہے. جیسے جوں قرآن نازل ہوتا ہے تو وہ اس کا انکار کرتے جاتے ہیں، جوں نازل ہوتا ہے وہ اس کا انکار کرتے جاتے ہیں. تو یہ انکار کرنا قرآن کا، یہ ان کے مرض کو بڑھا دیتا ہے. یہ نہیں کہ نزول قرآن ہی اس کے مرض کو بڑھاتا ہے، نہیں. نزول قرآن تو ٹھیک ہے شفا کے لیے ہے، نزول قرآن تو شک کو ختم کرتا ہے، لیکن قرآن نازل ہوا، انہوں نے انکار کیا، تو یہ انکار ان کے مرض کو بڑھا دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دردناک عذاب ہے. علیم بمانا مؤلم، مؤلم بھی پڑھا گیا، مؤلم بھی پڑھا گیا. مؤلم دونوں طریقے سے. اگر مؤلم پڑھیں گے تو پھر یہ حقیقی معنی کے اوپر محمول ہوگا کہ ان کے لیے عذاب ہوگا ایسا عذاب علیم اے مؤلم، یعنی درد دینے والا. اور اگر مؤلم پڑھے، مؤلم پڑھے تو پھر اس کے اندر مبالغہ ہوگا، پھر یہ اسناد مجازی ہوگا. یہاں پر بھی اسناد الفعل الی غیر ما هو له، کہ ان کے لیے عذاب ہوگا ایسا عذاب کہ اس عذاب کو درد دیا گیا ہو. سمجھ گئے؟ اب عذاب کو تو درد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس مفعول کے معنی میں لیں تو پھر اس عذاب کی شدت کو بیان کرنا مقصود ہے. تو معنی کیا ہوگا؟ ان کے لیے عذاب ہوگا ایسا عذاب کہ اس عذاب کو درد دیا گیا ہوگا. یہ نہیں کہ وہ عذاب ایسا ہوگا کہ وہ درد اس عذاب سے نکل کر اس بندے تک پہنچے گا اور وہ شدت اتنی ہوگی کہ عذاب کو خود بھی درد محسوس ہونے لگے. عذاب کو خود بھی درد محسوس ہونے لگے. سمجھ گئے؟ وہ عذاب خود درد محسوس کرے گا. تو یہاں پر معنی کیا ہو جائے گا؟ پھر اس عذاب کی شدت کو بیان کرنا مقصود ہوگا. ٹھیک ہے؟ بما کانوا یکذبون، یکذبون بما کانوا یکذبون. ٹھیک ہے؟ بالتشدید، یہاں پر کرت کو بیان کر دیا، یہاں پر کرت کو بیان کر دیا کہ یکذبون تشدید کے ساتھ بھی ہے، تشدید کے ساتھ ہو تو پھر پڑھیں گے بما کانوا یکذبون. اور ان کے لیے عذاب ہوگا کیونکہ انہوں نے جھٹلایا. نبی اللہ ہے، یہاں پر مفعول کو بیان کیا کہ مفعول بھی یہاں پر محذوف ہے، تو انہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کے نبی کو. اور اگر تخفیف کے ساتھ پڑھیں، یہ دوسری قرات کو بیان کر دیا بما کانوا یکذبون. ان کو عذاب اس لیے ہوگا کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا. جھوٹ کہاں بولا؟ اے قولہم آمنا. یہاں پر کس کو بیان کر دیا؟ ان کی جھوٹ کو بیان کر دیا، مصداق کذب کو بیان کر دیا کہ ان کو عذاب ہوگا ان کی جھوٹ کی وجہ سے، کیونکہ وہ جھوٹ کہتے تھے. جھوٹ کہاں پر کہا؟ وہ کہا نہیں تھا آمنا باللہ، ہم ایمان لے کر آئے اللہ تعالیٰ کے اوپر اور آخرت کے دن پر. یہ جھوٹ تھا نا، تو اس جھوٹ کی وجہ سے ان کو عذاب ہوگا. ٹھیک ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جائے ان کو کہ فساد نہ پھیلاؤ زمین کے اندر. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَيْ لِهَٰؤُلَاءِ، ہم ضمیر کا مرجع بیان کر دیا کہ اس کا مرجع وہ منافقین ہیں. جب ان منافقینوں کو کہا جائے لا تفسدوا فی الارض، تم فساد نہ پھیلاؤ زمین کے اندر، بالکفر والتعویق عن الایمان، کہ تم زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ، تم زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ. کس طرح؟ بالکفر، یہاں پر صورت کفر کو بیان کر دیا، صورت افساد کو بیان کر دیا. فساد کس طرح پھیلاتے ہیں؟ کفر کرتے ہیں، یہ فساد ہے نا، کفر کرتے ہیں یہ فساد ہے. اور دوسرا تعویق، تعویق عن الایمان، ایمان سے روکتے ہیں، یہ بھی فساد ہے. تو افساد کی دو صورتیں بیان کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں اور ایمان سے روکتے ہیں. قالوا کہتے ہیں انما نحن مصلحون، سوائے اس کے نہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. ولیس نحن، ولیس ما نحن فیہ
बिफसाद, यहाँ पर सूरत इस्लाह को बयान कर दिया, यहाँ पर सूरत इस्लाह को बयान कर दिया कि कहते हैं कि हम तो फसाद नहीं फैलाते, बल्कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। हासिल माना बयान कर दिया, इन्नमा नहनु मुस्लिहून का हासिल माना। क़ाल अल्लाहु रद्दन अलैहिम, यहाँ पर बयान फसल है कि पहले मुनाफिकीन की बातें हो रही थी कि मुनाफिकीन ने जमीन में फसाद फैलाते हैं, जब उनको कहा जाए कि तुम फसाद ना फैलाओ तो कालू कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। तो पहले मुनाफिकीन का कौल था, क़ाल अल्लाहु रद्दन अलैहिम। अब आगे फसल बयान कर दिया कि आगे अल्लाह ताला का कौल है, अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशऊरून। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अला इन्नहुम, ये तो कहते हैं कि हम इस्लाह करने वाले हैं, खबरदार, अला लित्तंबीह, अला का माना बयान किया कि अला तंबीह के लिए है, खबरदारी के लिए है। इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, यही लोग फसाद फैलाने वाले। ये तो कहते हैं कि हम इस्लाह करने वाले हैं, लेकिन यही लोग फसाद फैलाने वाले हैं। वलाकिन ला यशऊरून, लेकिन ये लोग शऊर नहीं रखते। बिजालिका, सिला को बयान कर दिया, ठीक है, और इसका इशारा क्या है, माजूफ, ठीक है, कि शऊर नहीं रखते इस चीज के ऊपर, यानी इस चीज पर कि खुद तो फसाद फैलाते हैं और इनको इस बात का इल्म भी नहीं है कि जिस चीज को ये इस्लाह कह रहे हैं वो इस्लाह नहीं फसाद है। इस बात के ऊपर ये लोग शऊर नहीं रखते, इल्म नहीं रखते। मजा की बात। चलें यहाँ तक बस करते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।